جو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کچھ اصطلاحات اور کچھ علامات جو کہ اس وقت جو ہمارے قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو یعنی مصحف جس کو ہم قرآن کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں جو علامات یا اس کے بارے میں اصطلاحات ہیں وہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ پڑھنا چاہیں گے یہ 2-3 کتابوں سے۔ جی آمنہ کچھ بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی جی سر، اس کی مختصر تو یہی بتا سکتی ہوں کہ اس میں انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ شروع میں جب قرآن کریم جب نازل ہوا تھا اور جو اس کے انہوں نے جو مطلب جو آیتیں اور وہ ساری لکھی ہوئی تھی، تو اس پہ کسی قسم کی کوئی حرکات نہیں لکھی ہوئی تھی، نہ زیر زبر پیش تھا، نہ تنوین تھا، رکنا کہاں پر ہے، جو بھی یعنی ہمارے اصول ہیں جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا تو اگر کہیں ڈلا ہوا ہے یا کہیں پر وہ کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا تھا۔ تو بعد میں لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے وہ پھر اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ پڑھ رہے ہیں، جن کو عربی آتی ہے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو نہیں پتا اور کہیں وہ غلط جگہ سانس نہ توڑ دیں یا کہیں وہ جہاں رکنا ہے وہاں وہ آگے نہ نکل جائیں، اس سے اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ شاباش، تو ویری اس نائس، وجہ بہت سے اچھا۔ پھر انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ یہ پھر نیچے انہوں نے مزید ایکسپلین یہ کیا ہوا ہے کہ جہاں پر نقطے لگے ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، پہلے جو ہے وہ کیا شیپ استعمال کی جاتی تھی، اب بعد میں جو ہے وہ شیپ چینج کر ٹھیک ہے، کر کیسے کر دی گئی، اچھا تو یہ چیز ایکسپلین کی۔ اچھا وہ اچھا یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے، وہ ہے عقیدے کی بات ہے، عقیدے کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے قرآن مجید کے ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ہی ابوبکر صدیق نے کیا، نہ سیدنا عمر فاروق نے اس کو چینج کیا، اور حضرت عثمان غنی نے چینج کیا، لیکن انہوں نے بھی چینج نہیں کیا۔ یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں ساری، یہ سارے یہ جو نقطے لگے ہیں، یہ ساری چیزیں لگی ہیں، ایسا ہی کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ اور جو ابھی ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس میں جتنی بھی خدمت اب تک ہو رہی ہے، یعنی اب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ سال ہوئے ہیں کہ اس کو رنگین بنا دیا گیا ہے، اور اس میں جو جتنے بھی تجوید کے قواعد ہیں ان سب کو رنگوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور پوری دنیا وہی پڑھ رہی ہے۔ جتنے بھی تجوید کے قواعد پڑھنے والے لوگ ہیں سارے وہی پڑھ رہے ہیں، ایسا ہے امنا؟ جی سر، بالکل اسی طرح ہے۔ اور ہمارے پاس جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہمارے ہاتھ میں ہے، جتنی خوبصورت اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے اور جس قسم کا کاغذ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے خوشبو آتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ہدیہ کیا، ایک بچی کے لیے شادی تھی اس کی، تو کس طرح خوشبو سے آتی ہے، اور وہ کس طرح تجوید کے کتنے زبردست قواعد، اور قرآن مجید کے ساتھ مختصر جو ہے وہ تفسیر کا جو چل پڑا ہے سلسلہ، نہیں یعنی کتنا زبردست کر دیا گیا ہے چیزوں کو۔ یہ ساری اس کو کہتے ہیں بدعات۔ بدعات کا لفظ سنا ہے؟ بدعات کا عقیدے میں، عقیدے کے باب میں ہم لوگ بدعت کو پڑھتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، عقیدے کے اصول کو سمجھ لیں کہ جو بدعت اسلام سنت کے خلاف نہیں ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ، اور جس نے بھی اس کو کیا، تیار کیا اور شروع کروایا، وہ بندہ اجر پائے گا، اور جتنے لوگوں کو آسانی ہوگی، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے، ان سب کا ثواب جو ہوگا اس بندے کا اس میں حصہ ہوگا، بغیر کسی کا ثواب کیے کم کیے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں سنت حسنہ یا بدعت حسنہ۔ تو یہ جو ہے نا، کوئی ہر بدعت جو ہے نا وہ ضلالت اور گمراہی اور آگ میں جانے والی نہیں ہوتی، سوائے اس کے جس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ قرآن کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو، صرف وہ بدعت جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی، اور وہ گمراہی ہے، اور اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بہنوں کا جو ہے وہ گلا کاٹنا شروع کر دیں، اور وہ جو ہے نا وہ اس کو کفر سے نکالیں اور کفر میں ڈالیں اور اسلام سے نکالیں، اس کو بغیر اس کو اندر لائے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، چونکہ آج یہ اسی پہ جھگڑا چل رہا ہے سارا کا سارا، تو آپ نے اس سر کو… ایک چیز پوچھ سکتی ہوں؟ یس پلیز۔ سر یہاں پہ جیسے آپ نے کہا نا بدعت سیئہ اور بدعت صحیحہ، مطلب بدعتیں دو ہیں، حسنہ، ہاں بدعت لیکن پھر حسنہ۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، لیکن پھر سر یہ والے اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ جس نے دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس کو اسلام کا حصہ سمجھا، نیکی نیکی سمجھی، تو وہ ہم میں سے نہیں، یہ کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ وہ حدیث پاک جو ہے، حدیث پاک ایسے نہیں ہے، حدیث پاک اگر آپ نکال کے دیکھ لیں آپ، تو وہ حدیث پاک ایسی ہے، من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ حدیث پاک ہاں، کے الفاظ ہیں اس کے، ٹھیک ہے، کہ جس نے ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کی جو جس کی اصل اس سے نہیں، اسلام سے نہیں، تو وہ رد ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں باقاعدہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو الفاظ لکھے نا، ما لیس منہ، جو اس سے نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن مجید اب جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کسی بھی فرقے کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی طالب علم یا کسی کے ہاتھ میں ہے، آپ سب نے قبول کیا ہے اس کو نا، سب نے قبول کیا ہے اس کو،
कैसे कबूल कर लिया उन्होंने सारा कुछ। यानी अभी ये सिर्फ कुरान मजीद की बात नहीं है, तो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो ये चल रहा है ना। कुरान मजीद के अलावा भी जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इस वक्त, हमारे जितने हमारे हाथ में है, जितने हमारी मसाजिद में है, जितने हमारे हरमैन शरीफैन में है, जो कुछ भी है वो सब आपकी बिदत हसना से चल रही है। आपकी जिंदगी सारी बिदत हसना पे चल रही है। यानी मुसलमान जो मुसलमान है इस वक्त का, और जिसको दीन इस्लाम है, जिसके पास मुसलमान, जिसके पास इस्लाम की नेमत है, वो सब बिदत हसना पे चल रहे हैं। कोई ऐसा एक फर्द वाहिद भी नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि यार ये हर किस्म की बिदत से जो है ना वो आ रही है। वो असल में अपने लिए उसने खुद उसूल बनाए हुए हैं। यानी वो अलग से उसूल बनाएगा, वो हदीस को नहीं देख रहा। यानी इस वक्त हमारे पास, यानी जो मैं जो तकसीम बता रहा हूँ, ये मैं तकसीम मैंने नहीं की, ये 1400 सदियों में चली आ रही है और सब ने किया है। जिसने भी आप जिसको भी देखेंगे, जिस इमाम का नाम आप जानते हैं ना, जिस बड़े आदमी का नाम आप जानते हैं, उन सब ने ये किया है, सब ने। ये मैंने अब कोई भी मिसाल ले लेंगे, तो मैंने कुरान मजीद की आपको मिसाल दी ना, आप इसी को देख लें, बस सिर्फ इसको देख लें और इसी को आप ना मिसाल बनाएं। इस चीज को देख के इसी पे गौर फिक्र करें कि क्या ये जितने भी काम कर रहे हैं, क्या ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, ये जो बिदत हमने इजाद कर दी है, आप बताएं ये इस्लाम के, इसमें इस्लाम का फायदा है, हमारे दीन का फायदा है या नुकसान है, या क्या ये इस्लाम कुरान हदीस के खिलाफ जा रहे हैं हम लोग। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि खवातीन की जो आवाज़ है, खवातीन की आवाज़, क्या वो जो है वो क्या तिलावत कर सकती हैं खातून किसी प्रोग्राम में? क्या खातून जो है वो किसी शख्स से जो है वो तालीम हासिल करती है ऑनलाइन, तो वो कर सकती है कि नहीं कर सकती? या खातून नात पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती? वो भी कुछ भी हो सकता है इस हवाले से, या डॉक्टर खातून बन सकती है कि नहीं बन सकती, या तो इसमें जो है वो मैं बहस पढ़ रहा था बहुत सारी, तो उसमें से एक ही बात है सिर्फ, क्या औरत की आवाज़ जो है वो पर्दा है कि नहीं है? अब उसमें देखिए, अब ये जदीद सारे जितने मसाइल चल रहे हैं, अब हम जो पढ़ रहे हैं, तो ये सारा, अब चलो आवाज़ का तो इसमें तो आपको पता है कि औरत की जो आवाज़ है वो पर्दा में शामिल ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए आपका कि वो आवाज़ जो है उसका वो पर्दा है ही नहीं सिरे से। वो हमारे उलमाए कराम ने हमें बताया हुआ है और वो हिफाज़त की वजह से किया हुआ है, क्योंकि औरत बहुत बड़ा खजाना है। तो उसमें जो बात समझने वाली है वो यही है, मैं कह रहा हूँ आपको, जो अभी हम समझ रहे हैं फिलहाल, वो ये कि जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी इस सदी से पहले किसी ने भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा, किसी शख्स ने किसी औरत को ऐसे नहीं पढ़ाया जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है? तो ये अब क्या ये बिदअत जो है, ये जो हमने इजाद कर दी है, क्या ये हमें दोज़ख में लेके जाएगी? यानी हम जो पढ़ रहे हैं, क्या मुझे और आप दोनों, क्या हम दोज़ख जा रहे हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ा है कुरान मजीद? कभी नहीं। तो ये समझनी चाहिए बात को, ये सारी, ये मैं खुद से नहीं बता रहा आपको, ये मैं कह रहा हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि आप किसी भी एक शख्स का जिसको आप मुसलमान समझती हैं पिछली 1400 सदियों में, उसका नाम बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो किस किस क्या उसके बिदत के बारे में क्या था, और वो खुद कितने उन्होंने किया, कितना कुछ किया है। यानी जिसने भी कोई किताब लिखी है ना, उसके ऊपर उसने दुरूद शरीफ लिखा है। अब मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, दुरूद शरीफ लिखा है उसके ऊपर। यानी हमारे इस्लाम इसमें ना बहुत सारे अकाबिर में ना, बहुत सारे जो पिछले गुजरे हैं, बड़े मुतशद्दिद किस्म भी थे। अब कुछ जो आ गए हैं, वहाबी आ गए हैं, जितने लोग आ गए हैं, अब जो फितने आ गए हैं, इस तरह नहीं थे वो लोग, इससे भी, और वो असातिज़ा समझते हैं उनको, वो बड़े-बड़े लोग थे। वो भी जब आप लिखते थे ना, जब शुरू शुरू करते थे किताब का, तो आप देखेंगे उनके, तो उन्होंने दुरूद शरीफ लिखा है, और वो दुरूद शरीफ लिखा है जो ना कुरान में है, ना हदीस में है, कहीं भी नहीं होगा, वो दुरूद शरीफ लिखा है। अब वो आप क्या समझते हैं कि उनका दुरूद शरीफ लिखना उनको सवाब देगा या फिर वो उनको दोज़ख में लेके जाएगा? वो तो किताब है, आप पढ़ रहे हैं, बाकायदा से आपके हाथ में है। उस किताब में ही उसने लिखा हुआ है, हर बिदअत दलालत है, हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत ये है, और वो गुमराही में लेके जाएगी। उसी में लिखा हुआ है, उसी पहले सफ़े पे लिखा हुआ है, खुतबा लिखा हुआ है, और उससे वो साबित करना चाहता है कि हर बिदअत गुमराही है। हालाँकि उसके ऊपर शुरू में जो जो दुरूद शरीफ लिखा हुआ है ना, वो दुरूद शरीफ कहीं आपको नहीं मिलने वाला। ना रसूलुल्लाह ने पढ़ा, ना कुरान में है, ना ही सहाबा किराम ने वो दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। लेकिन वो लिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो दुरूद मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी असल कुरान में है, हदीस में है, हर जगह है। तो ये इस्लाम का मौक़िफ़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हम किसी फ़िरके की वो जो कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो असल है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि ये हमारा अकीदा है, और ये हमारा अकीदा नहीं है, ये 1400 सदियों का अकीदा है। ये कोई अब के बने हुए मदारिस नहीं है कि 100 साल के हैं, 200 साल के हैं, या बरसगीर के मदारिस की बात नहीं कर रहा। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये बात इसलिए आ गई कि हम देखिए ये पढ़ रहे हैं ना कि ये बिदअतें करते रहे हैं सहाबा कराम, खुद करते रहे, उनको पता था कि ये असल में बिदअत हसना हम कर रहे हैं, ना कि बिदअत सय्यिआ कर रहे हैं। और हर, अगर आप एक हदीस को लेंगे ना और कहेंगे कि यार देखो इसमें कहा गया है कि हर चीज़ ऐसी है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मसाइल में रसूलुल्लाह ने कहा हुआ है, लेकिन उनको पता होता है कि हम किस चीज़ को मुखातिब कर रहे हैं।
تو یہ میں بتا رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی نے جو کیا وہ اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو راضی کس نے کیا اس بدعت حسنہ پہ؟ حضرت عمر فاروق نے راضی کیا، اور وہ راضی نہیں ہو رہے تھے، اور یہی انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں، اور یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، وہ قصے میں بھی یہی تھا کہ شاید یہ بدعت ہو جائے گی اور تو ہمیں گمراہی میں لے جائیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے، جیسے یہ بڑے بڑے داڑھی والے کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن ان کے بعد میں کیا ہوا، انہوں نے کہا میری تشفی ہو گئی ہے اور میرا شرع صدر ہو گیا ہے، اور اب کرتے ہیں یہ کام، آ کے کرتے ہیں، اور قرآن مجید جمع کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید جمع کیا، دونوں شیخین نے، خلفائے راشدین نے دو، اور وہ جمع کر کے اس کے بعد اس کو منسوخ کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ انہوں نے آ کے نئی بدعت ڈال دی، یعنی وہ خلفائے راشدین کے اوپر آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، اب جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ اصل ہے، اس میں ہم فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ ہے، اور تبھی ہم بچ سکیں گے اور یہ کر سکیں گے۔ ذہن کو بالکل آپ نے نا صاف کر کے نہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درمیان سے سارے شیوخ نکال دیں، ساری کتابیں نکال کے دیکھیں، چیزوں کو سمجھیں، خود سے سمجھیں، اور اچھے مسلمان بنیں، کسی کو اسلام سے نہ نکالیں، کسی کے ایمان میں شک نہ کریں، کسی کو بھی جو ہے آپ کافر اور مشرک اور بدعتی اور گمراہ اور خارجی یہ چیزیں نہ کہا کریں بالکل بھی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون آپ کو کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو عثمان غنی صاحب نے جو تیار کیے ہوئے تھے نا، اس کے اوپر بھی جو اس کے بعد آئے اموی خلفاء آئے، اور یہ حجاج بن یوسف آیا، اور اس کے بعد جو جتنے بھی ائمہ آئے، حضرت سیدنا علی آئے، حضرت سیدنا علی نے جو ہے ابو اسد دولوی کو کہا تھا، دو علی، کہ آپ جو ہیں یہ سارے صرف آپ کی اس کو جمع کریں، اور یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ بخاری شریف کی جو درسیت پڑھ رہے ہیں یا صرف نحو پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ ساری بدعتیں جو ہیں وہ حسنہ بدعتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ آپ تو میرے شاگرد ہیں، اور آپ کو یہ سارا سال پڑھاتا رہا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ کو پتا ہو، اگر کوئی آپ کے علاوہ کوئی ہو نا، کوئی اور ہو، اور اس سے میں بات کروں تو پھر شاید میں ایسی کو پتہ ہے کہ میں پورے سال ایسی باتیں کوئی میں نہیں کرتا ہوتا۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا کہ آپ کو اچھا مسلمان ہونا چاہیے، کہ آپ نے کسی پر بھی جو ہے آپ نے فتویٰ نہیں لگانا ایمان کے خارج، کیونکہ یہ بہت بڑا، آپ کو پتہ ہے بہت بڑا تیر ہے، یہ تیر واپس ایسے ضائع نہیں جاتا، اگر اس پہ نہیں لگے گا نا تو یہ واپس آپ پہ آئے گا۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اپنے ایمان کا خیال رکھنا ہے، اور کبھی بھی کسی کو جو ہے نا آپ نے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، کبھی بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ نے مثال کس کو بنانا ہے؟ چونکہ آپ علوم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری باتیں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، کہ یہاں جیسے ابھی لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ عہد عثمانی میں قرآن کریم کے جو نسخے تیار کیے گئے تھے عہد عثمانی میں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ نقطوں اور حرکات زیر زبر پیش سے خالی تھے، ابھی زبر زیر پیش بھی نہیں لگے تھے۔ اندازہ کریں ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس لیے اہل عجم کو اس کی تلاوت میں دشواری ہو رہی تھی، اور جب اسلام عجمی ممالک میں اور زیادہ پھیلا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآنی آیات پر نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے تھے، اور اس کی مختصر سی جو تاریخ ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیں۔ ایک چیز ہے نقطے، اہل عرب میں ابتدا ان حروف، یہ ابتدا ان ہے، ٹھیک ہے، حروف پر نقطے لگانے کا رواج ہی نہیں تھا سرے سے، بلکہ لکھنے والا خالی حروف لکھنے پر اکتفا کرتا تھا، اور پڑھنے والے اس طرز کے اتنے عادی تھے کہ انہیں بغیر نقطوں کی تحریر پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ سیاق اور سباق کی مدد سے مشتبہ حروف میں امتیاز بآسانی ہو جاتا تھا، بلکہ بسا اوقات نقطے ڈالنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ مورخ ہے ایک مدائنی، انہوں نے ایک ادیب کا مقولہ نقل کیا ہے کہ کثرت النقط فی الکتاب سوء الظن بالمکتوب الیہ، کہتے ہیں کہ خط میں کثرت سے نقطے ڈالنا، مکتوب الیہ یعنی جس کی طرف آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے فہم سے بدگمانی کے مترادف ہے، یعنی کہ اس کو آپ کم عقل سمجھ رہے ہیں اور کم پڑھا سمجھ رہے ہیں، تبھی آپ نقطے ڈال رہے ہیں، ورنہ نقطے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا لیکن بعد میں اجمی، اور اجمی کا مطلب غیر عرب ہوتا ہے، اور کم پڑھے لکھے مسلمانوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم میں نقطے ڈالے گئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر سب سے پہلے کس نے نقطے ڈالے ہیں۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے ابو الاسود دو علی، اس کا نام ذرا آپ لکھ لیں باقاعدہ سے، اپنے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ علم النحو کے ماہر ہیں، انجام دیا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کام حضرت علی شیر خدا کی تلقین پر کیا، اور بعض نے کہا کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کروایا، ذہن میں رکھیے گا، یہ حوالے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عبد الملک بن مروان کی فرمائش پر یہ کام کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس دور تک ہم چلے گئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ حجاج بن یوسف نے حسنی بصری
یحییٰ بن یعمر، میرا خیال ان کا نام ایسے بنتا ہے، اور نصر بن عاصم لیسی کے ذریعے انجام دیا۔ ایک روایت کے مطابق عربی رسم الخط کے موجد جو ہیں یعنی کہ ایجاد کرنے والے قبیلے بولان کے مرامر بن مرہ، اسلم بن صدرہ اور صدرہ شاید اور عامر بن جدرہ ہیں۔ مرامر نے حروف کی صورت ایجاد کی، اسلم نے فصل اور وصل کے طریقے ایجاد کیے۔ دیکھا آپ نے، فصل اور وصل، فصل کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، ایک لفظ کو ایک آیت کو جدا کرنا، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، کہ ہم ملا کے پڑھیں گے، حروف یرملون ہے اور فلاں 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 بہت سارے ہم نے ذکر کرتے ہیں۔ اور عامر نے نقطے بنائے، عامر نے نقطے بنائے ہیں، عامر بن جدرہ، نام یاد رکھیں، عامر بن جدرہ، انہوں نے نقطے بنائے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نقطوں کے سب سے پہلا استعمال کا صحرا جو ہے وہ حضرت ابو سفیان بن حرب کے دادا ابو سفیان بن امیہ کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے یہ ہیرا کے باشندوں سے سیکھے تھے، اور ہیرا کے باشندوں نے اہل انبار سے، لہٰذا نقطے تو ایجاد تو بہت پہلے ہو چکے تھے۔ بعد میں جس نے بھی قرآن کریم پر نقطے ڈالے وہ نقطوں کا موجد نہیں، بلکہ صرف قرآن کریم میں ان کا استعمال سب سے پہلے اس نے کیا۔ اس نے آ کے قرآن مجید کے اوپر وہی چیز ڈالی جو کہ شروع میں وہ جو تھے جہالت کے جو دور تھے، وہ زمانہ جاہلیت کا جو عمل تھا، وہ یہاں اس نے قرآن مجید پہ استعمال کیا۔ حرکات، یہ نقطے تھے، نقطوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے یہی سمجھا بھائی کہ نقطے جو ہیں وہ بعد میں لگے ہیں اور یہ پہلے نہیں تھے، اور اس کو اگر آپ ڈالتے تھے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ کیا آپ ہمیں پڑھا لکھا نہیں سمجھتے کیا۔ حرکات، قرآن کریم کی آیتوں پر حرکات زبر پیش بھی نہیں تھی، اور ان میں بھی روایت کا بڑا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائی ہیں؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود دوئلی نے انجام دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں؟ چونکہ وہ علم النحو کی کام ماہر تھے۔ وہ علم النحو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعراب کو دیکھتا ہے، اعراب کو جملہ بناتا ہے۔ وہ بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیسی سے کرایا۔ اس سلسلے میں تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابو الاسد دولی نے وضع کی ہیں، لیکن یہ حرکات اس طرح کی نہ تھی، ذہن میں یاد رکھیے، آج تک نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کے پاس جو پاکستان میں ہے نا قرآن مجید کے جو نقطے لگے ہوئے ہیں، آپ اگر وہ دیکھیں نا، جو ہمارے افریقہ کے میرے دوست ہیں، میں ساتھ بھی لے کے آیا ہوں اپنے پاس، تو ان کی جو کتابیں ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پر فا اور کاف، اور ابھی تک اس کا ہم جو ہے نا وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے، ان کے فا، ان کے قاف کو، وہ ہم نون کو، لام کو، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ابھی تک یہ حال ہے۔ تو بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر ایسے نقطہ لگاتے ہیں، دیکھا آپ نے، یہ دیکھو نقطہ ہم کیوں لگاتے ہیں، اور دیکھو زبر کے لیے نقطہ انہوں نے اوپر لگا دیا، زیر کے لیے نیچے ایک نقطہ لگاتے ہیں ایسے گول، اچھا ایک نقطہ، اور پیش کے لیے حرف کے سامنے نقطہ لگاتے ہیں، تنوین کے لیے اوپر نیچے 2 نقطے لگاتے ہیں، مقرر کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن معمر یا نصر بن عاصم اور حسن بصری سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی۔ اس موقع پر حرکات کے اظہار کے لیے نقطوں کے بجائے زیر، زبر اور پیش کی موجودہ صورتیں مقرر کی گئیں تاکہ حروف کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس نہ ہو۔ دیکھا آپ نے، کیا ہم نے یہ صحرا کس کے سر باندھا ہے؟ حجاج بن یوسف کا، جو کہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا، گورنر تھا مدینہ میں، اور جو بہت ظالم تھا، بہت زیادہ ظالم۔ اچھا جی، احزاب اور منزلیں۔ احزاب ہمارے ہاں لوگ نہیں چاہتے، ذرا اس کو دیکھیے گا کہ حضرات صحابہ اور تابعین کا معمول کیا تھا۔ تابعین کو یاد رکھیں، تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ٹھیک ہے جی، صحبت گزارا ہو، ایک ساتھ گزاری ہو، اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں تابعین۔ یہ صحابہ کے شاگرد تھے، اور کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، ایک ہفتے میں ایک قرآن مجید کا ختم کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم کرنا جو ہے نا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک رات میں ختم کرتا ہے، یا 3 راتوں میں ختم کرتا ہے، یا ایک ہفتے میں ختم کرتا ہے، یا ایک مہینے میں ختم کرتا ہے، یا پھر وہ 3 مہینے میں ختم کرتا ہے۔ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ کتنا وہ پڑھ سکتا ہے اور کتنی اس کی استطاعت ہے۔ صحابہ کرام جو پوچھتے تھے نا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق پوچھتے تھے کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ رہے ہیں ہمارے صحابہ میں، تابعین میں اور تبع تابعین میں۔ جب آپ ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ مگن تھے اس چیز میں، کہ 2 رکعتوں میں وہ ختم کرتے تھے۔ اچھا جی، جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے، یہ دیکھیں، اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہے، جس کو ہم حزب بھی کہتے ہیں اور منزل بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس کو منزل کہتے ہیں۔
इस तरह कुरान करीम की कुल 7 मंजिलों में तकसीम कर दिया गया। हज़रत औस बिन हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैंने सहाबा से पूछा, आप कुरान के कितने मंजिल बनाए हुए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि पहली मंजिल 3 सूरतों की है, दूसरी जो मंजिल है वो 5 सूरतों की, और तीसरी 7 सूरतों की है, चौथी 9 सूरतों की है, पांचवी 11 सूरतों की, छठी 13 सूरतों की, और आखिरी मंजिल जो है वो मुफस्सल में काफ से आखिर तक जो है वो कुरान मजीद का मैंने खत्म करना है। ये आप इसका हवाला भी नीचे दिया हुआ है कि ये कौन सा वाकया है। ये है मंजिल जो हम पढ़ते हैं। हमारे पास जो कुरान मजीद है ना इस वक्त, वो कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं, यानी हम एक हफ्ते में कुरान मजीद का खत्म कर सकते हैं, अगर कोई आप में से जो है वो इतना हो, उसके पास वक्त हो और वो हाफिज हो अच्छा, या अच्छा कारी हो। कारी का मतलब पढ़ने वाला, नाजरा पढ़ने वाला हो। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे कारी हैं। कारी का मतलब है कि वो कुरान मजीद इतना जबरदस्त पढ़ते हैं कि अक्सर जो हुफाज हैं वो इतना अच्छा नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी कुरान मजीद इतना वो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इस वजह से उनकी बहुत स्पीड होती है, हिफ्ज नहीं होता उनको। तो ऐसे बहुत सारे अल्लाह पाक ने बहुत करम फरमाया लोगों पे, वो करते हैं ऐसे। आजकल कुरान करीम 30 अज्जा पर मुनकसिम है। जो आजकल हमारे पास कुरान मजीद के अज्जा है ना, 30 पारे हैं। ये कहाँ से आए, जिन्हें 30 पारे कहा जाता है? पारों की ये तकसीम माना के एतबार से नहीं है, बल्कि हिफ्ज में आसानी के लिए 30 मसावी हिस्सों पर तकसीम कर दिया गया है। ये 30 पारों की तकसीम किसने की है, इस बारे में कोई हतमी बात नहीं है। जितने भी उलमा हैं इस वक्त, सबको किसी को नहीं पता कि ये 30 पारे किसने ये बिदअत हसना इजाद की है कि हमारे लिए एक महीने में कुरान मजीद को पढ़ना आसान कर दिया है उन्होंने। ये किसने किया है? बाज़ हजरात का ख्याल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मसाहिफ, मसाहिफ मुसहफ की जमा है। अब आप इसको नोट कर लें ये इस्तिलाह को। मुसहफ का मतलब होता है लिखा हुआ कुरान। नकल कराते वक्त उन्हें 30 मुख्तलिफ सहीफों में लिखवाया था, लिहाजा ये तकसीम आप ही के ज़माने से चली आ रही है, लेकिन मुतक़द्दिमीन की किताबों में इसकी सराहत ही नहीं मिलती, इसलिए कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ये तकसीम अहद सहाबा के बाद तालीम की सहूलत के लिए कर दी गई है। जैसे हमारे यहाँ होता है, चैप्टर में तकसीम कर देते हैं, तो ये तालीम की सहूलत के लिए तकसीम कर दिया गया है। बहरहाल बहुत आसानी की गई है, और जिसने भी किया है अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस बिदअत हसना पे उनको अल्लाह ताला अजर ज़रूर देगा। वाक़ई बहुत आसान कर दिया है उन्होंने हमारे लिए। और अभी हम हमारे खुद जितने ख़त्म होते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। हमारे पास जो तलबा आते हैं, जो हम किसी के घर जाते हैं ख़त्म पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही करते हैं, तक़सीम करते हैं, पारे-पारे तक़सीम करते हैं। कुरून अच्छा, ये अख़मास क्या है? अख़मास खुमुस की जमा है और आशार उश्र की जमा है। अब आप ये देखें, जब हम किसी को ना हिस्सा देते हैं ना, तो हम कहते हैं, देखो उसका एक तलफ़्फ़ुज़ है उसका। जैसे हम कहते हैं सुलुस, सुलुस का मतलब है तीसरा हिस्सा, सुलुस। और कहते हैं रुबुउ, देखो एक ही वज़न आएगा, सुलुस तीसरा हिस्सा, रुबुउ चौथा हिस्सा, खुमुस पाँचवाँ हिस्सा, सुदुस छठा हिस्सा, इस तरह सुबह, इस तरह चलता रहेगा। और हमारे पास नाम आता है उशर का। उशर, उशर का मतलब है 10वां हिस्सा। कुरान ऊला, सॉरी कुरून ऊला, कुरून, देखिए कुरून क्या चीज है? कुरून ये करन की जमा है। करन का मतलब होता है सदी, सदी या एक नस्ल। रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर जो उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं। तो करन अरबी में, जो जदीद अरबी है, उसमें हम सदी को कहते हैं। तो कुरून ऊला का मतलब होता है कि जो शुरू के 3 सदियां हैं, सहाबा की, ताबीइन की, तबा ताबीइन की, उनकी बात हो रही है। कि कुरानी नुस्खों में से एक और अलामत का रिवाज था, ये एक और अलामत, और वो ये कि हर 5 आयतों के बाद हाशिया पर लफ्ज खुमुस या खा लिख देते हैं, और हर 10 आयतों के बाद लफ्ज उशर या ऐन लिख देते थे। पहली किस्म की अलामतों को अखमास और दूसरी किस्म की अलामतों को आशार कहा जाता है। अच्छा, उलमा मुतकद्दिमीन में बाज हजरात इन अलामतों को जायज और बाज को मकरूह समझते हैं। अब आप ये एक और इस्तिलाह आ गई है, उलमाए मुतकद्दिमीन। देखो, अब आप 2 किस्म की इस्तिलाहें हैं। एक है मुतकद्दिमीन, मुतकद्दिम का मतलब होता है पहले, कदीम, इसको ज़हन में रखिएगा, कदीम से मिला के इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा। मुतकद्दिमीन का मतलब है पुराने जो उलमा है, यानी कि पिछली सदियों के उलमाए कराम। और इसके जो उल्टा आएगा वो आएगा मुतअखिरीन। मुतअखिरीन यानी बाद वाले उलमाए कराम, यानी अभी जो हमारे ज़माने में या हमसे पहले सदियों में गुज़रे हैं, करीब-करीब के, उनको कहते हैं। अच्छा, क्या क्या कहा उन्होंने? उलमाए मुतकद्दिमीन में बाज़ हज़रात इन अलामतों को जायज़ और बाज़ मकरूह समझते हैं। देखो, ये चला आ रहा है, ये कराहित है लोगों में कि वो अभी भी कहते हैं, नहीं नहीं यार ये क्या है, ये तो बिदअत सय्यिआ है, नहीं नहीं हर बिदअत में चले जाना है। ये ऐसे उलमाए कराम रहे हैं,
لیکن مکروہ سمجھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے ہی خارج کر دو اس کو، بندے کو نکالو، اس کو دفع کرو، یہ تو ہے نہیں، بندہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کرتے تھے وہ لوگ، ہمیشہ سے چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ اچھی ہے، بھلائی ہے اس میں امت کی. یقینی طور سے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ علامتیں سب سے پہلے کس نے لگائی تھی. ایک قول یہ ہے کہ اس کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا حجاج بن یوسف تھا. بعض حضرات کہتے ہیں سب سے پہلے عباسی خلیفہ مامون نے اس کا حکم دیا تھا. لیکن بعض اقوال، اس لیے دونوں اقوال جو ہیں وہ درست معلوم نہیں ہوتے کہ خود صحابہ کے زمانے میں اعشار کا تصور ملتا ہے. تو یہ مصنف، یہ لفظ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ ان مسروق ان عبداللہ انہ کرہ تعشیر فی المصحف. یہ حضرت مسروق عن عبداللہ، یہ صحابی، یہ تابعی ہیں، تابعین اور مشہور مفسر بھی ہیں. وہ مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے استاد ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ مصحف میں اعشار کا نشان ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے. صحابی ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ عین ڈال دیتے ہیں، عین، یہ جو ہے یہ مکروہ ہے، وہ نہیں اس کو اچھا سمجھتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعشار کا تصور صحابہ کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا. اب دیکھیں احباب، جب بھی کبھی آپ کے پاس صحابہ کی کوئی بات آیا کرے نا، صحابہ کی، تو آپ یہ دیکھا کرو کہ کیا وہ مرفوع حدیث ہے، یعنی کیا وہ رسول اللہ سے وہ بات کر رہے ہیں یا خود سے وہ مشورہ دے رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ کو کسی کو کچھ حکم دیتے تھے نا، یہ خواتین کو اکثر یا پھر مرد حضرات کو بھی، تو وہ پوچھتے تھے باقاعدہ سے کہ کیا رسول اللہ کو حکم ہے، آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے. تو وہ اگر کہہ دیتے نا کہ یہ مشورہ ہے، جیسے کہ وہ حضرت بریرہ کا آپ نے سنا ہوگا کہ بریرہ جو تھی وہ ان کا شوہر ان کو نہیں پسند تھا، اپنا شوہر نہیں پسند تھا، تو وہ بہت پریشان تھے ان کے لیے، ہمیشہ اس کا بیوی کا ذکر کرتے تھے. تو رسول اللہ نے سفارش کی ان کے شوہر کی. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا حکم ہے یا مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا پھر مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے شوہر کی. انہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنے شوہر کو. تو جب صحابہ کرام کوئی بات کرے نا، تو آپ یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ خود سے کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کی رائے ہوتی ہے. تو آپ نے اس پہ ڈٹ نہیں جانا اس بات پہ، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ان سے بھی اعلیٰ کی کوئی قسم کے صحابہ کرام میں کوئی ان کے استاد ہے کہ نہیں ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جب ہم جائیں گے نا تفسیر میں جائیں گے، تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کون صحابہ میں استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو عبداللہ بن مسعود ہے، یہ استاد اساتذہ میں سے آتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کے جو ہماری لڑی ہے نا ائمہ کی، ان میں سے بھی آتے ہیں. عبداللہ بن مسعود جو ہیں اساتذہ میں سے ہیں، لیکن یہ ایک ہیں. عبداللہ بن عمر بھی آئیں گے، عبداللہ بن عباس بھی آئیں گے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام آئیں گے، ابی بن کعب بھی آئیں گے. تو ہم ان کی رائے بھی لیں گے اس بارے میں. لیکن صحابہ کرام کر رہے تھے یہ عمل. تو یہ کب سے چلا آ رہا ہے، یہ تاشیر عشر کا یا نشان لگانا. آج کل ہمارے ہاں نا یہ رکوع کا آگے علامت آ گئی ہے. یہ دیکھیں رکوع، ایک اور علامت جس کا رواج بعد میں ہوا ہے اور آج تک جاری ہے، رکوع کی علامت. اس کی تعیین معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت حاشیے پر حرف عین بنا دی گئی ہے. اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ رکوع ابتدا کس نے کی اور کس دور میں کی. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ان رکوعات کی تعیین بھی حضرت عثمان ہی کے دور میں ہو چکی تھی، لیکن روایات سے اس کی تائید نہیں ہوتی. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ 540 رکوع ہیں قرآن مجید کے، تو یہ تراویح بنتی ہے ہماری. تو حضرت سیدنا عثمان غنی جو تھے، وہ جس پہ انہوں نے تراویح پڑھائی اور جہاں جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ رکوع کیا، اس کو ہم نے رکوع بنا دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ان روایات کی تائید ہمیں نہیں ملتی. البتہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی ایسی متوسط مقدار کی تعیین ہے جو کہ ایک رکعت میں پڑھی جا سکے، اور اس کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کیا جائے. چنانچہ فتاوی عالمگیری، یہ دیکھو فتاوی عالمگیری بھی ایک اصطلاح ہے، اس کو سمجھو. فتاوی عالمگیری کو ہمارے ہاں جب کتاب میں آئے گا تو فتاوی ہند کہا جائے گا، فتاوی ہندیہ، یاد رکھیں. تو یہ وہی ہے جو کہ عالمگیر بادشاہ نے اس علماء کرام کی جو ہے نا وہ مشاورت سے کونسل سے ایک فتاوی کو لوگوں کی آسانی کی خاطر فقہ حنفی میں جمع کیا ہے ان کے لیے. کہ مشائخین کیوں لکھا ہے؟ مشائخ تو خود بھی ایک لفظ جمع لفظ ہے. نے قرآن کریم کو 540 رکوع میں تقسیم کیا ہے، اور مصاحف میں اس کی علامتیں بنا دی گئی ہیں تاکہ تراویح میں قرآن کا ختم 27ویں شب میں ہو سکے. دیکھا آپ نے، یہ کس نے لکھا ہے؟ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے. یہ 540 رکوع اس لیے ہیں تاکہ آپ کی جو 20 رکعت کی تراویح ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے، ہر رکوع کو پڑھیں گے ہر رکعت میں، تو آپ کا جو ختم ہوگا وہ جا کے 27ویں شب کو ہو سکے گا. یہ نیچے حوالے لکھے ہوئے. سر ایک سوال ہے. ہاں بس میں ختم کر دوں، آخری چیز پڑھ لیتے ہیں، یہ 2 منٹ رہ گئے جی ٹھیک پھر بات کرتے ہیں جی. انشاءاللہ. اچھا، رموز اور اوقاف، تلاوت اور تجوید کی صلاحیت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا ہے کہ مختلف قرآنی جملوں میں سے ایسے اشارات، یعنی قاف، فا، وقف، صاد، لام، یا
स्वाद लाम जीम त्वा जैसे अलामात लिख दिए गए जिनसे ये मालूम हो सके कि इस जगह वक़्फ़ करना, सांस लेना कैसा है। इन इशारात को रुमूज़ और औकाफ कहते हैं, ठीक है। रुमूज़ अब आप याद रखो, इसको कहते हैं रम्ज़, रम्ज़ की जमा रुमूज़। रम्ज़ कहते हैं अलामत को, निशानी को, और रास को भी कहते हैं, ठीक है। अलामत इसको सिंबल, इंग्लिश में सिंबल कहते हैं इसको। अच्छा, औकाफ क्या है? ये वक़्फ़ की जमा है। वक़्फ़ यानी कि रुकना, जहाँ पे रुकना होता है। अच्छा, इनका मकसद ये था कि एक गैर अरबीदान इंसान भी जब तिलावत करे तो सही मकाम पर वक़्फ़ कर सके और गलत जगह सांस न तोड़े कि इससे माना में तब्दीली पैदा हो जाती है। इनमें से अक्सर रुमूज़ सबसे पहले अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तैफूर सजावंदी, यानी कि ये ईरानी और यहाँ के लोग हैं, ये हमारे मावरा नहर के लोगों ने वज़ा किए थे। बस यहाँ तक हमारी जो है ना वो सारी बात खत्म हो गई है। किस हवाले से? कुछ ज़रूरी जो इस्तिलाहात थी वो आपको बताई हैं, उसके बारे में हमारा कांसेप्ट क्लियर हो। वैसे ये जो मज़मून है ना, आप जो तकी उस्मानी साहब का जो किताब है उनसे भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी आसान लिखा हुआ है और अच्छा लिखा हुआ है, वो भी ज़रा तफ़सील से है। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, आपने इसको पढ़ लेना है, आमना महपारा, इसको ना पढ़ लो एक दफ़ा, ये मज़ामीन कुरान ये है। जी ये है सर। 5 जी उलूम है सर। कुरान मजीद में ना, कुरान मजीद को उन्होंने जमा कर दिया कि कुरान मजीद में है क्या? जो कि ज़बूर भी है, तौरात भी है, इंजील भी है, सारा कैसे जमा हो सकता है एक कुरान मजीद में? तो हमने क्या किया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने उन्होंने किताब लिखी है, बड़ी प्यारी किताब है, वो मैं आपको शेयर करूँगा यहाँ पे, और वो छोटी-सी एक किताबचा है वो। उसमें से आपको ये पता लगेगा ये जो हमने बयान किया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने कुल 5 उलूम में बयान फरमाए हैं कुरान मजीद में। इल्मुल अहकाम, इल्मुल जदल, इल्मु तज़किर बि आला इल्लाह, इल्मु तज़किर बि अय्यामिल्लाह, इल्मु तज़किर बिल मौत व मा बअदहू। तो हमने इसको भी हम डिस्कस करेंगे कल इंशाअल्लाह ताला, थोड़ा-सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल हम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ज़्यादा, और उसकी तरफ तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी अमना कुछ कह रही थी आप? जी सर, मैं ये पूछ रही थी, ये जो रुकू में ये लिखा हुआ आया